جس بچھڑے کو معبود بنایا تھا، اس وقت دنیا میں دو سیپریٹ ریلیجنس اس ایک ایگزامپل کے اندر یونیفائی ہو گئے ہیں. یعنی اگر ہم دیکھیں نیچر بیسڈ اکنامک سسٹم کے اندر جو سب سے زیادہ سینٹرل ویلیو کسی چیز کی ہے وہ ہے گائے، بچھڑا. آج دنیا میں ایک پورا مذہب ہے جو گائے کو سیکرٹ سمجھتا اپنا جی خدا سمجھتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر دنیا میں ایک اور ریلیجن ہے جو پیسے کو اپنا خدا سمجھتا ہے، گولڈ کو اپنا خدا سمجھتا ہے. گائے کی صورت میں جب گائے گولڈ سے بنائی گئی تو یہ دونوں، یعنی آپ سوچیے ایگریگیرین سوسائٹی کے اندر گائے کی کیا اہمیت ہوتی ہوگی. اور سونا جس کے پاس تھا، اگر وہ پلاسٹک کرنسی اور کریڈٹ کارڈز اور اس طرح کی پیپر کرنسی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی تو گولڈ کی اشرفیاں اور گولڈ کے دینار ایگزسٹ کرتے تھے. تو وہاں جو اکنامک سسٹم تھا، نیچر بیسڈ اکنامک سسٹم اور ٹریڈنگ سسٹم، یا کسی کی ویلتھ کا شمار کرنے کے لیے جو چیز موجود تھی. اب آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہیں تو پیچھے ہوا کیا ہے. جب پیغمبر کی پریزنس کا اثر کسی قوم سے ختم ہوتا ہے تو وہ اسباب کو مسبب الاسباب سے زیادہ اہمیت دیتی ہے. اور بینکنگ ہوئی ہے گولڈ کی، اس سوسائٹی نے بینکنگ کی ہے اس گولڈ کی، اور پھر اس کو پرسونیفائی کیا ہے کاؤ کی شکل میں. اور کاؤ کیا ہے؟ یعنی قرآن کی سب سے بڑی سورہ کا نام گائے ہے. You're right. صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس میں بہت بڑا میسج ہے، مطلب یہ کہ مطلب اللہ کی جو ایک پوری نیچر کی سائیکل ہے جس کے اندر کاؤ بہت کچھ کر رہی ہوتی ہے. اور میں تو ابھی چونکہ گائے کی جو اہمیت ہے نا ہماری زندگی میں، اس کو میں اب سمجھتا ہوں. اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہندو کیسے اس جگہ تک پہنچے کہ انہوں نے گائے کو مطلب اتنی مطلب وہ تو خیر پھر ایک لمٹ ہی کراس کر گئے کہ وہ خدا ہی بنا لیا اسے. تو اللہ تعالیٰ شرک خفی سے بھی اور شرک کی ہر قسم سے ہمیں محفوظ رکھے. آمین. اچھا سلمان بھی اس میں جو یوتھ کا ایک فار ایگزامپل، خیر ایک تو بات یہ ہے کہ جو کسی غیر کی اچھی کوالٹیز ہے وہ تو ہمیں لینی چاہیے. کسی اگر آپ مسلمان ہیں بٹ غیر مسلم نے اگر آپ کو اچھی چیز سکھائی ہے تو نو ڈاؤٹ ان میں سیوک سینس ہے، نو ڈاؤٹ ان میں لائن میں لگنا اور یہ چیزیں وہ تو ہیں، تو اس کا ہم انکار نہیں کر رہے. اچھا انفراسٹرکچر ہونا، لیکن یہ مدعا اور مقصد نہیں ہے. مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ساری زندگی گزاری، آخری 10 سال جو گزارے، آپ نے روڈز نہیں بنائی، آپ نے ٹاورز نہیں بنائے، آپ نے سیوریج لائنز نہیں بچھائیں، آپ نے لوگوں کو ایلیویٹ کیا، ہیومن ایلیویشن پہ کام کیا بجائے کہ میٹیریل ایلیویشن، بلکہ اس کو تو مزید گرایا میٹیریلی. حتیٰ کہ صحابہ تو یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ آپ ہمیں پلیز اجازت دیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے لیے ممبر بنا دیں، ہم آپ کے لیے کوئی اچھے بیڈ لا دیں. بلکہ عمر بن خطاب جیسے ثابت رونے شروع ہو گئے کہ کیسر و کسریٰ ریشم کے لباس پہ لیٹتے ہیں اور گدوں پہ، اور آپ کھجور کی جو ہے پتوں پہ لیٹ رہے ہیں، آپ کے کمر پہ نشان بھی ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں. تو خیر اس کو تو گرایا، لیکن ہیومن ایلیویشن کی انتہا تھی، ہیومن ریکگنیشن کی اور لوگوں کے احساس اور تعلقات کی تو ایپیٹمی اور پینیکل وہاں تھا. لیکن یہ کہ ابھی جو ہم بات کریں ویسٹ کی، اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں. میں اس پرسپیکٹو پہ آنا چاہتا ہوں کہ ہماری آڈینس زیادہ تر یوتھ ہے اور وہ سن رہی ہے، اور نو ڈاؤٹ اس دنیا میں آنے کا مین مقصد تو اللہ کی عبادت ہے، بٹ گزارا کرنے کے لیے پیسے تو کمانے پڑتے ہیں. تو یوتھ پیسے کو یا مال کو یا اپنے کیریئر کو یا اپنی جاب کو کس نظر سے دیکھے اور کس زاویے سے دیکھے کہ ان کا وہ شرعی طور پہ بھی پیسے بھی کما لے اور لائف بھی ایک عزت کے ساتھ گزار لے، لیکن ناٹ میکنگ منی دا بیسک پریمس اینڈ مقصد آف دیئر لائف. اینڈ اس پہ اگر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں انشاءاللہ کہ مال کو کس طرح دیکھا جائے اور مال کی ایک مسلمان کی نظر میں کیا حیثیت ہونی چاہیے. میں اس کے لیے ایک انالوجی، ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ نے کہیں ٹریول کرنا ہے اور آپ نے کراچی سے سپوز پشاور تک جانا ہے، آپ نے بائی روڈ، اور آپ کو راستے میں پانی کی ضرورت پڑے گی. اب آپ کے پاس جو گاڑی ہے اس میں پانی رکھنے کی کیپیسٹی جو ہے وہ
اچھی خاصی ہے. آپ نے کہا بھی میں گاڑی میں سپوز آپ کے پاس بڑی گاڑی ہے اور کافی سامان رکھ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے اندر گیلنس جو ہے نا, یعنی کنٹینرز ہیں جس میں 1 گیلن آتا ہے اور آپ نے ایسے 40 رکھ سکتے ہیں. لیکن آپ کی جو نیڈ ہے وہ آپ کو کتنے پانی کی نیڈ ہے, آپ کو اگر یہ 2 دن کا ٹریول ہے, آپ کیا کریں گے, آپ کتنا پانی رکھیں گے. اب اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں کہ گاڑی میں پانی بھرنا شروع کر دیں, آپ نے گاڑی میں اتنا پانی رکھ لیا ہے کہ گاڑی میں کمپینین کی اسپیس ختم ہو گئی ہے, پھر گاڑی میں آپ نے اتنا پانی رکھ لیا, اب کوئی آپ سے کہے کہ یار اتنا پانی کیوں رکھ رہے ہو بھائی, اتنا پانی کیا کرو گے, تو آپ جواب میں یہ آرگیو کرتے ہیں کہ سلمان بھائی ڈونٹ یو نو پانی از لائف, پانی از نیڈ, وی کین ناٹ لیو وداؤٹ واٹر. مجھے پیاس لگے گی, دیکھو پانی سے میں وضو بھی کروں گا, ہو سکتا ہے مجھے کہیں نہانے کی ضرورت پڑے, کہیں میں ڈیزرٹ میں کہیں پتہ نہیں راستے میں کہاں جاؤں گا, وہاں پانی ہوگا یا نہیں ہوگا, تو میں پانی اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں. تو آپ پانی کے فیور میں پانی کو آپ ویلیو دیتے ہیں, اور جب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یار لیکن اتنا پانی, تو آپ کہتے ہیں یار پانی تو بہت ویلیویبل ہے, بہت اہم ہے, پانی کی تو ضرورت ہے, ہم پانی کے بغیر جی نہیں سکتے, زندہ نہیں رہ سکتے. تو میں آپ سے کہوں گا کہ بھئی دیکھیں, آپ یہ ایسس کریں کہ کتنا پانی آپ کی ضرورت ہے اور کتنا پانی آپ کا آبسیشن ہے, آپ اس کا فرق کریں. لیکن اگر آپ ہو سکتا ہے آپ کی ضرورت ہو کہ آپ صرف 1 گیلن پانی لے کے جائیں, اس میں وضو بھی ہو جائے گا, اس میں پانی پینے کے لیے بھی ہوگا, یہ بہت مور دین انف ہوگا انشاءاللہ. لیکن باقی جو اسپیس ہے گاڑی میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی گاڑی میں کمپینین کی اسپیس ہونی چاہیے کہ وہ بہت کمفرٹیبل ہو. آپ کی اپنی, اچھا آپ نے گاڑی میں اتنا پانی رکھ لیا ہے کہ آپ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پر بھی پانی کی 2-4 بوٹلز رکھی ہوئی ہیں, آپ کی لیگ اسپیس کم ہو گئی ہے. کمپینین تو بیچارہ بیٹھ ہی نہیں سکتا, وہ تو تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اتر گیا. اس نے کہا بھائی تمہاری گاڑی میں اتنا پانی ہے کہ میں کم از کم تم نے میرے لیے تو جگہ اس میں رکھی نہیں, تمہاری زندگی میں پانی مجھ سے زیادہ اہم. یہ جھگڑا ہے انسانوں کا اپنے کمپینینز کے ساتھ, اور وہ بندہ جو گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے وہ انکمفرٹیبل ہے اپنی لائف میں, اس لیے کہ اس کی لائف میں اتنا پانی ہے کہ اس پانی کو مینج کرنے کے لیے بھی اس کو ٹائم چاہیے. کبھی پانی ادھر سے آتا ہے, کبھی پانی ادھر, وہ کہتا ہے یار اس کو پیچھے کرو, وہ بوٹل یہاں کہاں سے آ گئی. گاڑی کے اندر پورا پانی کی بوٹلز بھری ہوئی ہیں, اور کوئی بھی اس کو سمجھائے تو یہ کہتا ہے کہ نہیں, پانی تو بہت قیمتی چیز ہے, تعریف شروع ہو جاتی ہے پانی کی تعریف شروع ہو جاتی ہے, پانی کی حمد بیان ہوتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیسے کے ساتھ ہم نے ایسا ہی کیا ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بھی اسراف ہے کہ اسے جب بھوک محسوس ہو وہ کچھ کھانا شروع کر دے. جب تھوڑی سی بھوک محسوس ہو, کچھ نہ کچھ جو ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں اسے, کون سی ایٹنگ کہتے ہیں, وہ ہر بنج ایٹنگ یہ جسے وہ اب کہتے ہیں نا ہلکا پھلکا کچھ نہ کچھ چلتا رہے, ہلکا پھلکا کچھ نہ کچھ چلتا رہے. یہ جو چیز ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم اپنی خواہش, جیسے ایک خواہش پیدا ہوئی ہے, لیکن یہ خواہش تمہاری نیڈ نہیں ہے. اور قرآن کی جو مطلب لا تسرفو, آپ حد کو کراس نہیں کریں. تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ کتنا پیسہ کمانا آپ کی ضرورت ہے, اور مسلمان کو مطلب ہمیں اس قابل ہونا چاہیے, ہمارے بچوں کو, ہماری یوتھ کو, کہ وہ اچھا کما سکیں, حلال کما سکیں, آسانی سے کما سکیں, اور جو کمائیں اس میں سے دل کھول کے انفاق کر سکیں. اور انفاق کے 2 معنی ہیں. انفاق کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ کسی غریب کو, کسی کی مدد کے لیے, کسی کمزور آدمی کو دیتے ہیں جس کو آپ فائنینشیلی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. اور انفاق کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ محبت کا اظہار کرنے کے لیے اپنی فیملی پر, اپنے لوگوں پر, اپنے دوستوں پر بھی خرچ کرتے ہیں, اور کسی خیر کے کام میں بھی خرچ کرتے ہیں. یہ ساری بہت ساری اس کی بڑی رینج ہے. تو آپ کے پاس پیسہ ہے, لیکن پیسے سے محبت نہیں ہے. پیسہ آپ نے گول آف لائف نہیں بنایا ہے. پیسہ زندگی میں اگر ہم کسی چیز کو زندگی میں ضرورت سے زیادہ بڑھا لیتے ہیں, تو وہ جو ہمارا سسٹم ہے نا, جیسے گاڑی کی مثال ہے, تو اگر آپ نے ایک ایسی چیز کو ضرورت سے زیادہ رکھ لیا ہے نا, گاڑی میں کچھ فری اسپیس بھی تو ہونی چاہیے. مطلب اگر آپ کہیں کہ جی آپ کی گاڑی کی جو اوور آل والیوم ہے اس میں اتنا چیز آ سکتی ہے, تو آپ نے کیا ضروری ہے ساری ایئر اسپیس پوری اور ساری لیگ اسپیس اور ساری, مطلب آپ کچھ سبھی آکیوپائی کر دیں گے. تو زندگی کے اندر بھی نا
کچھ فری اسپیس ہونی چاہیے. حد سے زیادہ جب پیسہ آ جاتا ہے تو زندگی میں فری اسپیس ختم ہو جاتی. انسان دیکھیے، انسان کا دل وہاں ہے جہاں